تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ تعارف سورۃ الانشراح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ مبارکہ کا نام الانشراح ہے جو علم نشرح سے باب انفعال کا مصدر ہے۔ اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 27 کلمے اور 103 حروف ہیں۔ نزول، اس کا نزول بھی مکہ مکرمہ میں سورہ والضحیٰ کے معنی بعد ہوا۔ مضامین: نبوت کا بار امانت کوئی معمولی بوجھ نہ تھا، یہ وہ کوہ گراں تھا جسے آسمانوں اور پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو مکہ کی ساری فضا سلگنے لگ گئی، لوگوں کے اطوار بدل گئے، ہر چہرے پر نفرت، ہر آنکھ میں اناد کے شعلے ناچنے لگے۔ ان سراسر ناموافق حالات میں قلب نبوت کے لیے راحت و سکون کا اگر کوئی پیغام ہو سکتا تھا تو وہ اس کے کریم پروردگار کا ہی ارشاد ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور یہ سورت اپنے ملکوتی اور نورانی ہونٹوں سے تلاوت کر کے سنائی۔ ہر آیت میں ایک عظیم احسان کا مژدہ، ہر آیت میں دلجوئی اور بندہ نوازی اپنے جوبن پر ہے، جس سے اپنوں نے بھی آنکھیں پھیر لی تھیں، رشتے توڑ لیے تھے، جس کی شمع حیات کو بجھانے کے لیے تند آندھیاں امڑ رہی تھیں، اس کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب پاک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ عرب کے ریگزاروں میں ہی نہیں، دنیا کے شرق و غرب میں ہی نہیں، بلکہ فراز عرش پر بھی تیرے ذکر پاک سے بہار کا سماں ہوگا۔ جہاں جہاں خالق کائنات کا ذکر ہوگا، وہاں وہاں باعث تخلیق کائنات کے ذکر کے زمزے بھی فردوس گوش بنیں گے۔ بتا دیا کہ یہ کالی رات سحر آشنا ہونے ہی والی ہے، مصائب کی گنگور گھٹائیں تھوڑی دیر میں چھٹنے والی ہیں۔ وہ دن عنقریب طلوع ہونے والا ہے جب اہل نظر تیری راہ میں آنکھیں بچھائیں گے، اہل دل سو جان سے تیری خاک راہ پر تصدق ہوں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جو ہی فریضہ تبلیغ سے کچھ فراغت ملے تو یاد الہی میں مشغول ہو جایا کریں۔ یہی زندگی کی منزل مراد ہے، اور اسی منزل مراد سے زندگی کو رعنائیاں، دل فریبیاں نصیب ہوتی ہیں، اور اسی کے فیض سے زندگی کا دامن سچی مسرتوں سے معمور ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو نعت اور مدحت ان چند آیات میں فرمائی ہے، دنیا بھر کے نعت گو اس سے دریوزہ گری کرتے رہیں گے۔